السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم گفتگو کریں گے گفتگو کے مراحل کے بارے میں کہ جب ہم کسی بھی انسان سے کوئی گفتگو کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو ہمیں کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جب بھی ہم بات کرنا چاہیں تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں اس کی کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں، ہم فضول تو نہیں بول رہے۔ ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اب ہم منہ سے زبان سے بات نکالنے لگے ہیں، اس بات کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، ہمیں یہ بات کرنی چاہیے بھی کہ نہیں۔ وہاں پر زبان مت کھولیں جہاں پر اس کی ضرورت ہی نہ ہو، اس سے انسان کی عزت نفس میں کمی آتی ہے۔ تو گفتگو کرنے سے پہلے اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ضرورت کے وقت ہی بولنا چاہیے، بلا ضرورت ہمیں بولنا نہیں چاہیے۔ تو یہ تو گفتگو کرنے کا پہلا مرحلہ ہوا۔ تو اس کے بعد ہمیں اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات سچ بھی ہے کہ نہیں، ہم کوئی جھوٹی بات تو نہیں کر رہے، ہم کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے جس میں حقیقت ہی نہیں۔ یہ بھی گفتگو کرنے کا ایک بہت اہم پہلو ہے کہ ہمیں ہمیشہ تصدیق شدہ بات ہی منہ سے نکالنی چاہیے۔ وہ ہے نا کہ قیامت والے دن ہمارے عذاب ہی گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا کیا اس دنیا میں کیا ہے، تو زبان بھی ان میں شامل ہوگی۔ تو اگر ہم نے اس کو غلط کاموں میں استعمال کیا ہے یا غلط باتیں اپنی زبان سے نکالی ہیں تو یہ بھی ہمیں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے گفتگو کا ایک اور مرحلہ یہ بھی ہے کہ ہمیشہ سچ بات ہی زبان سے نکالی جائے، اور اس کا انسان کو یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جو انسان ہمیشہ سچ بات نکالنے کا زبان سے عادی ہوگا، ایک تو اس کی زبان پاک رہے گی، ایک اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہوگی، جو بات بھی کہے گا لوگوں پہ اثر کرے گی، ایک اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ لوگ اسے سچا سمجھیں گے، وہ جو بھی بات کہے گا وہ بات لوگ جو سنیں گے اس پہ یقین کریں گے۔ اس کا ایک فائدہ اسے یہ بھی ہوگا کہ اس کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، لوگ اس کی بات کو رد نہیں کریں گے کیونکہ وہ انسان ہمیشہ سچی بات کہنے کا عادی ہوگا۔ تو ہمیشہ ہمیں گفتگو کرنے سے پہلے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک اور گفتگو کا انتہائی اہم جزو یہ ہے کہ ہم جب بھی بات کرنے لگیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اس کو کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ ضرور سوچ لیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اگلے بندے کی دل آزاری کا باعث تو نہیں بن رہی۔ ہماری کہی ہوئی بات اگر کسی کے دل پہ ناگوار گزر رہی ہے تو ہمیں چاہیے ہم اسے ایوائڈ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی باتوں سے گریز کریں کہ جن باتوں سے سامنے والے انسان کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں لوگوں کی دل آزاری کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ گفتگو کرنے کے انسان کے کچھ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں جن کو اگر ہم مد نظر رکھ لیں، ایک تو ہمارے اخلاق میں اضافہ ہوگا، ایک ہم پر لوگوں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، ایک ہم سچی بات کرنے کے عادی ہو جائیں گے، ایک ہم بلا ضرورت بولنے سے بچیں گے، اور ایک انسان جو دوسروں کی دل آزاری کرنے سے بچنے لگ جاتا ہے تو اسے جب وہ دل آزاری نہیں کرے گا تو دوسرے سامنے والے انسان کو وہ اچھا محسوس ہوگا بات کرتا ہوا۔ تو ہمیشہ ہمیں نرم الفاظ یوز کرنے چاہیے جب بھی ہم بات کریں۔ تو ایک اور اس کا اہم جزو یا مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے، ہمیں اپنے الفاظ اچھے استعمال کرنے چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے الفاظ یوز تو نہیں کر رہے جو ہارش ہیں، سخت ہیں، یا ہمارا لہجہ بہت روڈ ہے، بہت زیادہ سخت ہے جو دوسروں پہ دل آزاری کا باعث بن رہا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے الفاظ اور اپنے لہجے کا بھی درست استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ جب بھی ہم بولتے ہیں تو ہماری ہی شخصیت دوسرے پہ آشکار ہوتی ہے۔ تو جیسے ہم ہوں گے وہ ہم اپنی گفتگو سے ہی ظاہر ہوں گے۔
اس لیے ہمیشہ ہمیں پولائٹ لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ بولتے وقت اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جو ہم نے بات کہی ہے ہم اس کو صحیح سے کنوے کر رہے ہیں، یعنی ہم اس طریقے سے اسے بتا رہے ہیں اگلے سامنے والے انسان کو کہ اسے سمجھ آ رہی ہے۔ کیا ہم اتنی تیزی سے تو نہیں بول رہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آئی، یا ہم اتنی آہستہ بول رہے ہیں کہ اسے سنا ہی نہیں، یا ہم اتنا لاؤڈ بول رہے ہیں کہ اسے وہ ناگوار گزر رہا ہے۔ تو گفتگو کرتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ گفتگو ہمیشہ اچھی کرنی چاہیے، ورنہ گفتگو کرنے سے بہتر خاموشی ہے۔ جب انسان کو محسوس ہو کہ میں اپنی گفتگو ٹھیک نہیں کر رہا، یا میری گفتگو کی وجہ سے دوسرے لوگ اریٹیٹ ہو رہے ہیں، یا میری گفتگو بے معنی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں فضول بول رہا ہوں، تو انسان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ خاموشی ویسے بھی گفتگو سے بہت بہتر ہے، کیونکہ خاموش انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن بہت سے مرحلے، بہت سے مقام، بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہمارا بولنا ضروری ہوتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں پر ضرورت ہو وہیں بولیں، ہمیشہ سچ بولیں، ایسے الفاظ استعمال کریں جو اچھے ہوں، دوسروں کو ناگوار نہ گزریں، نرم لہجہ اختیار کریں، اور اپنی باتوں سے کسی کی دل آزاری نہیں کریں۔ اور ایک انتہائی اہم بات کہ اگر ہم اپنی گفتگو کے دوران کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اپنے پرومسز کی پاسداری کریں تو انسان جو ہے منافقت سے بچ جاتا ہے۔ کوشش کریں کم وعدے کریں، لیکن جو وعدے کریں ان کو پورا بھی کریں، کیونکہ انسان کو ان چیزوں کے بارے میں قیامت والے دن باز پرس ہوگی۔ تو ان چیزوں کا گفتگو کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی گفتگو میں ایسے انسان کو اپنی عادت بنا لینی چاہیے ایسے الفاظ یوز کرنے کی جو دوسرے پہ اچھا امپریشن ڈالیں، اچھا اثر ڈالیں۔ مثلاً جب کسی سے ملیں تو سلام ضرور کہیں۔ مثلاً جب آپ کہیں کسی سے بھی ملیں، اس کا سلام کے بعد حال چال ضرور پوچھیں، اس کی طبیعت پوچھیں، اس کے گھر کا، فیملی کا حال احوال پوچھیں۔ اس سے دوسرے انسان پہ اچھا تاثر پڑتا ہے، اور یہ بھی گفتگو کا ایک انتہائی اہم جزو ہے۔ جب بھی گفتگو کریں اپنی گفتگو کو ذو معنی بنانے کی کوشش کریں۔ گفتگو ہمیشہ آپ کی مؤثر ہوگی جب آپ کی زبان پاک ہوگی، اور جب زبان پاک ہوگی وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ جب ہم ہمیشہ سچی بات کہیں گے، اپنے وعدوں کو ایفا کریں گے، جب ہم ہمیشہ دل آزاری سے بچیں گے، جب ہم ہمیشہ اچھا لہجہ اختیار کریں گے بولنے میں، تو یہ تمام چیزیں ہماری گفتگو کو خوبصورت بنائیں گی۔ کوشش کریں جو بات کوئی دوسرا ہم سے پوچھے ہمیں ہماری مکمل کوشش ہونی چاہیے ہم اس کا ایمانداری سے جواب دیں، جہاں تک ممکن ہے، جہاں تک ہمیں اس کے بارے میں علم ہے تو اس کو صحیح معلومات فراہم کریں، غلط بیانی سے بچیں۔ اس طرح سے اس انسان کا دوبارہ بھی دل کرے گا کہ وہ آپ سے گفتگو کرے۔ تو یہ بھی گفتگو کا ایک انتہائی اہم مرحلہ ہے، انتہائی اہم جزو ہے۔ جب انسان ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی گفتگو میں شامل کر لیتا ہے تو اس کی گفتگو اثر رکھنے لگتی ہے۔ بہت سے بڑے بڑے لوگ، جیسے کہ جب ہم ان کی سینگز ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، ہم بہت غور سے سنتے ہیں۔ کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کو اپنایا۔ ان چیزوں کو اپنانے سے ان کی گفتگو با اثر ہوئی، بامعنی ہوئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو کو ان چھوٹے چھوٹے چند مراحل میں سے گزار کے اگر کریں، اپنا جو معاملہ ہے، جو اپنی گفتگو ہے، جو اپنی بات ہے دوسرے تک پہنچائیں، ان چھوٹے چھوٹے رولز پر عمل کرنے کے بعد، تو آپ خود دیکھیں گے کہ چند دن اس پر عمل کرنے سے ہماری گفتگو میں، ہمارے انداز میں کس قدر بہتری آئی، کس قدر اچھائی آئی، اور کس قدر ہماری گفتگو مؤثر ہوئی، اثر انداز ہوئی دوسرے پہ۔
اور دوسرا ہمارے اچھے اخلاق سے کس طرح متاثر ہوا، اور ہمارے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس انسان سے دوبارہ بات کروں، اس انسان سے دوبارہ ملوں۔ اور یہ سب اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب ہم اچھے انداز سے دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری بات اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اور میری مزید حوصلہ افزائی کے لیے اچھا سا ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میں اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچا سکوں، اور میری اچھائی کو پھیلانے میں میری مدد کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔